السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک قصہ بھیج کر اس کی تحقیق طلب کی گئی ہے۔ سب سے پہلے میں وہ قصہ بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ وہ قصہ اس طرح سے ہے کہ ایک بار موسیٰ نے اپنے رب سے پوچھا کہ اے اللہ، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ عز و جل نے کہا کہ موسیٰ، تمہارا ساتھی فلاں شہر کا قصائی ہوگا۔ تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس قصائی کے اندر ایسی کون سی بات ہے یا وہ ایسا کون سا عمل کرتا ہے جس کی بنا پر اللہ رب العالمین اس کو میرا ساتھی بنا رہے ہیں جنت میں۔ تو وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ جب جاتے ہیں گھر تک پہنچتے ہیں تو پیچھے پیچھے جاتے ہوئے گھر تک پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ وہ قصائی کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو وہ قصائی جب اپنے گھر پہ جاتا ہے تو ایک بوڑھی عورت ہوتی ہے، اس کو گوشت کھلاتا ہے، جو گوشت وہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے گوشت کھلاتا ہے۔ اس کے بعد وہ عورت چپکے سے کچھ اس قصائی کے کان میں کہتی ہے، تو قصائی اس کو سن کر کے مسکرا دیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اس قصائی سے بعد میں کہ ایسی کون سی بات تمہارے اس بوڑھی عورت نے کہی جس کی بنا پر تم ایسے مسکرا دیتے؟ تو اس قصائی نے کہا کہ وہ میری ماں ہے اور بہت سیدھی سادھی عورت ہے۔ میں اس کے لیے جب بھی کھانا لے کر آتا ہوں، اس کو کھانا کھلاتا ہوں، تو وہ یہ دعا دیتی ہے کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ بنانا، ساتھی بنانا۔ یہ سن کر میں مسکرا دیتا ہوں کہ کہاں میں معمولی سا قصائی اور کہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ تو یہ قصہ ہے اور یہ بیان کیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں۔ دراصل یہ قصہ اور واقعہ من گھڑت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ حدیث کی کسی بھی کتاب میں اس کی کوئی بھی ضعیف تو کیا موضوع سند تک موجود نہیں ہے۔ البتہ ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے اس قصے کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے مفاتیح الجنان اور عالم کا نام ہے یعقوب بن سید علی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اس قصے کو ذکر کیا ہے اور اس قصے کو صیغہ تمریز کے ساتھ ذکر کیا، یعنی انہوں نے کوئی سند ذکر نہیں کی ہے۔ اور مشہور ویب سائٹ الدرر السنیہ میں موجود ہے کہ اس قصے کی کوئی اصل نہیں ہے۔ مزید اسلام ویب پر ایک فتویٰ موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہمیں اس کی کوئی اصل نہیں ملی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ روایت من گھڑت ہے، لہٰذا اس کو بیان کرنے سے بچا جائے۔ البتہ ماں کی دعا قبول ہونا صحیح احادیث سے ثابت ہے، بلکہ ماں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اس طرح کی احادیث ملتی ہیں، جیسے کہ سنن نبی داؤد وغیرہ میں اس طرح کی احادیث موجود ہیں۔ لہٰذا اس قصے کو، اس واقعے کو ادھر ادھر پھیلانے سے بچا جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو جو اس معنی کی ہیں ان کو بیان کیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔